اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کی جائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ مضمون سورۃ الملک میں بھی آیا، سورہ ہود کے اندر بھی آیا۔ اس سے ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ موت اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نے کریٹ کی ہے، یہ کریشن ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ہماری تو صفت ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کو تو موت نہیں ہے، وہ الحی القیوم ہے۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا موت کو ایگزیکیوٹ کرنا کسی کے اوپر، یہ اس چیز کا اعلان ہے خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہے۔ اچھا، ہاں جی، موت وہ چیز ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے۔ میں ابھی توحید کے کانسیپٹ میں اسے ڈسکس کر رہا ہوں، فکر آخرت والا اینگل بالکل اس کا الگ ہے، وہ تو ایک الگ سے 1 گھنٹہ اس پہ بولا جا سکتا ہے۔ اصل میں اس کی تھیم پہ آ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے اور مخلوق میں فرق بتایا موت کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ ان سے کہو قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو اور جتنی مخلوق ہے اس کو ہلاک کر دے۔ وہاں غصہ ہے کہ موت کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا، ہلاک۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم فرمائے، کافر کس زوم کے اندر ہے؟ ہم تو اپنی جانوں کے حوالے سے بھی کسی کے یعنی محتاج ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اکثر احادیث میں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر بار بار موت کو طاری کرنا اس اللہ کے لیے مر مٹنے کو پریزنٹ کیا ہے توحید کے لیے۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ یہ میں رسول اللہ کو سینٹرڈ کر کے آپ کو موت کا کنسیپٹ سمجھا رہا ہوں تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ اللہ ہاں، جو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو روح کھولی، اور نہیں ہو بھائی خدا کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، وہ ملک الموت کے ذریعے موت کو طاری کرتا ہے۔ تو موت ڈفرنس ہے خالق اور مخلوق کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تلوار اللہ نے لٹکائی اس لیے کہ تاکہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، تم نے مر کے اس کے پاس جانا ہے اور اس کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ اس دن سے پہلے تیاری کر لو۔ اور نور علی نور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی بھی فرما دی کہ کوئی شخص اگر کہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس اخلاقی حص کے سبب جو میرے اندر موجود تھی، پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر میرے اندر یہ اخلاقی حص ہے کہ ہر انسان جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، سچ کو اچھا سمجھتا ہے جب تک اسے کوئی پرورٹیڈ نہ کرے۔ کسی کے ساتھ خیر خواہی کو اچھا سمجھتا ہے، برائی کو برا سمجھتا ہے۔ ہالی ووڈ کے فلم کے اینڈ کے اوپر بھی سچ کی ہیرو کی جیت کیوں دکھائی جاتی ہے؟ ہماری انسٹنکٹ میں ہے۔ انبیاء کی تعلیمات کے بغیر بھی وہ اخلاقی حص جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے، انسان اکاؤنٹیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے میرے تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ترا یہ کہ نور علی نور کی ہے، جو سورہ نور کے اندر ہے، نور علی نور، ایک ہماری اخلاقی حص کا نور اور دوسرا وحی کا نور، جو انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک بات پہنچائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اکاؤنٹیبل ہیں۔ اور یہ تلوار جو لٹک رہی ہے نا، یہ انسان کا قبلہ درست رکھتی ہے۔ اگر میرے بھائی ہم نے مرنا نہ ہو پھر خدا ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز اگر ختم ہو جائے، میں نے مرنا نہ ہو، مجھے بڑھاپا نہ آئے، مجھے بدحالی نہ آئے، ہمیشہ خوشحال رہوں، تو خدا میری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی چیزیں آپ کو جنت میں مل جائیں کہ جو دنیا سے چلا گیا اب وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن یونیورسل ٹروتھ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں رپورٹ ہوا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بس اتنا، اللہ کے اذن سے۔ وہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا کہ جو میت رکھی ہے اسے کہتے تھے کم باذن اللہ، وہ زندہ ہوتی تھی۔ تو یہ بہت ایکسٹراڈنری واقعہ ہے۔ پھر وہ لوگوں سے کہتے تھے بتاؤ اس کو میرے بارے میں کہ میں کون ہوں، تو وہ میت گواہی دیتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر وہ دوبارہ موت کی حالت میں واپس چلی جاتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی دوبارہ سے زندگی سٹارٹ ہو جاتی تھی، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ لہٰذا وہ جو مردوں کو زندہ کرنا ہے وہ وقتی طور پر ہے،
دنیا سے اس کا ایگزٹ ہو چکا ہے. اچھا, دنیا میں نہ تو روحیں یہ گھروں میں آتی ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے, نہیں آتی, نہیں, کہاں سے آنی ہے روحیں؟ تو قرآن میں واضح لکھا ہے کہ یا علیین میں ہے یا سجین کے اندر ہے. نیکوکاروں کی روحیں علیین میں ہے اور سجین میں ہے بدکاروں کی. ہاں, آپ کی قبر یا عالم برزخ, خواہ وہ شیر کا پیٹ ہو یا ہوا میں راکھ کا بکھرنا ہو ایئر کریش میں, یا سمندر میں غرق ہونا ہو, یا مٹی کی ڈھیری کے اندر ہو, یہ تمام عالم برزخ ہے. اس روح اور جسم کا ایک رشتہ برقرار ہے جو کہ ان سین بیریئر ہے. وہ قرآن میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک ان سین بیریئر ہے. اس کو آپ آبزرو نہیں کر سکتے, نہ کیمرے میں کیچ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے. فرشتے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. سائنس صرف فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے. عالم برزخ انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش بیت المقدس میں, صحیح مسلم میں آتا ہے, جمع ہوئے, نبی الاسلام نے امامت کی. لیکن مجھے بتائیں, ایک شہر میں اس زمانے میں 1 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے تو کیا وہ مسجد میں پورا آئے گا؟ تو ہلچل مچ جائے گی جی. لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, کیونکہ وہ اس فریم آف ریفرنس میں بات ہی نہیں ہو رہی تھی. وہ ایک الگ دنیا ہے جو اس دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. اس کے اپنے رولز ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غیب کے پردے میں وہ ساری کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, تم فرماؤ یہ اللہ کا امر ہے, اور تمہیں تو علم نہیں دیا گیا مگر قلیل. جب علم قلیل دیا گیا نبی علیہ السلام کو, تو ہمارے ٹیچر تو وہ ہیں, جب انہیں قلیل علم دیا گیا تو بس جتنا دیا گیا انہوں نے اتنا ہی ٹرانسفر کرنا تھا. اب اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ کوئی کسی کی روح نکال سکتا ہے, داخل کر سکتا ہے, کسی کی روح کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اور روح جو دنیا سے چلی گئی وہ چلی گئی. اب اس کے نکلنے کی جو تفصیلات ہیں وہ سنن نسائی کے اندر تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ اہل ایمان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام میں کوئی تردد نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے, کہ جب مجھے مومن کی روح قبض کرنی ہوتی ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کو بھی تردد ہے, اللہ کو بھی تردد ہے. کیوں؟ اس کے ریگارڈ میں کہ میرا مومن بندہ ہے اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے. ویسے فی نفسی تو موت کو پسند کرتا ہے, لیکن اس اعتبار سے کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا. دنیا میں رہنا تو چاہتا ہے انسان, یہ ول جو ہمارے اندر ہے اسی نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جان بوجھ کے جا کے مر جائے. وہ چاہتا ہے کہ مومن بھی چاہتا ہے کہ میں زیادہ عرصہ دنیا میں گزاروں, اللہ کو رسپانس کروں, زیادہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت اکٹھا کروں. اور پھر کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بیوی بچوں کو اس طریقے سے چھوڑ کے چلا جائے. تو موت اس لیے گلے لگاتے ہیں کہ موت آنی ہے, اس لیے نہیں کہ وہ جا کے تو خود کافر کو کہتے ہیں کہ یہ میں کھڑا ہوں تو آگے مجھے تلوار مار دے. یہ نہیں, موت تو آنی ہے. ایگزٹ تو ہر بندے کا دنیا سے ہے, تو جب ایگزٹ ہے تو شہادت کے ذریعے ہو. یہ نہیں کہ خودکشی کرنی ہے آپ نے, خودکشی اور شہادت میں آپ نے فرق رکھنا ہے. تو موت تو آنی ہے, تو خواہش ہونی چاہیے کہ میں شہادت کی موت مروں, لیکن یہ خواہش نہیں ہے کہ میں جو فوراً مر جاؤں اور کوئی نیک اعمال نہ کر سکوں. ہاں, دین کو جب میری ضرورت پڑے تو پھر میری پہلی پرائورٹی وہی ہے. جس طرح حسین ابن علی حج کے دنوں میں کربلا چلے گئے تھے, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جو حج آج تک سلامت ہے وہ حسین ابن علی کی بدولت ہے. اچھا, صلاح الدین ایوبی نے حج نہیں کیا وہاں کیونکہ وہ اس سے بڑی پوسٹ کے لیے کام کر رہے تھے. تو یہ اب دیکھنے کی ضرورت. تردد اللہ تعالیٰ کو اس اعتبار سے کہ میں نے اب مومن کو راضی کیسے کرنا ہے کو میرے پاس آئے. جس طرح سیدہ فاطمہ کا قول ہے صحیح بخاری میں, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا, کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام کو موت کی تکلیف میں دیکھا ہے تو اب میں تعجب نہیں کرتی کسی کو موت میں تکلیف میں دیکھوں. تو موت کی تکلیف سے تو نبی علیہ السلام کو بھی گزرنا پڑا ہے. یہ تکلیف تو ہے نا, بالکل. اچھا, وہ تکلیف سے تو گزرنا پڑا. پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا تو آپ علیہ السلام بار بار یوں نگاہ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم رفیق الاعلیٰ, اے اللہ رفیق اعلیٰ. تو میں نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام کو اب اختیار دیا گیا, چاہے آپ دنیا میں رہیں چاہے اللہ کے پاس جائیں, کیونکہ آپ اپنے صحت مندی کے دنوں میں کہتے تھے کہ ہر نبی کو موت سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے. وہاں پہ تردد اس لیے کہ مومن مرنا نہیں چاہتا. اچھا, ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ وقت دنیا میں گزاروں اللہ کے لیے. اچھا, موت کو تو ہر بندہ ناپسند کرتا ہے اس اعتبار سے. یہ تو اسے پتہ ہے کہ موت آنی ہے, لیکن جینے کی تو ہے. مثلا اگر ابھی یہاں پہ اچانک کوئی بم پھٹے تو آپ کیا شہید ہونے کے لیے تیار ہوں گے یا بھاگ دڑ کریں گے, سب کچھ کریں گے؟ کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی بٹھائیں اس کے سامنے بھی ایسے, اس کی بھی آنکھیں بند ہوگی. ظاہر ہے کہ اللہ نے نیچرل رکھا ہے ہمارے اندر. تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب یعنی موت کا وقت اس کا قریب آتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی کرتا ہے. وہ ہے جو سورہ حامیم السجدہ میں آیا کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں, انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں, انہیں جنت دکھائی جاتی ہے, جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے
اچھا. اور ان نعمتوں میں اتنا محو ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ میں نے ادھر ہی جانا ہے. ابھی تک اس کا ایمان بالغیب تھا. اچھا, اب وہ دیکھ رہا ہے, اب وہ دیکھ رہا ہے. جب اس نے دیکھ لیا نا, پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی دنیا کی بیوی سے وہ مجھے جنت کی بیوی سوٹیبل ہے, اور وہی والی دنیا کی نعمتوں سے مجھے جنت کی نعمتیں سوٹیبل ہیں. اور وہ اللہ نے رکھا ہے ایسا. وہ تو دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پہ اس کا کھٹکا بھی گزرا. بس وہ جب وہ دل پہ کھٹکا کیا, وہ دیکھ لی, سن لی, پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں اللہ میں وہیں جاؤں گا. دیکھیں جب تک آپ اس کیفیت سے گزر نہیں سکتے اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چل سکتا نا. وہ کیفیت جب آئے گی نا, اچھا پھر جب وہ انسان راضی ہوتا ہے نا, پھر وہ کہتا ہے اللہ میں نے مرنا ہے, ورنہ کس کا دل کرتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں ان کی مثال دیتے ہوئے سورۃ البقرہ میں کہ تم امیجن کرو کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اچانک تمہارے پہ موت کا وقت آ جائے تو تمہیں اپنے بچوں کی کتنی فکر لگ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے اس اعتبار سے کہ جو نیکی اپنی ضائع کر, تو کوئی شخص بھی نہیں یہ چاہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ کے مرے کہ ان کا پیچھے پرسانے حال کوئی نہ, اور اچانک ایک ہوائی جھکڑ یا کوئی آگ کا بگولا آئے اور تمہارے اس باغ کو ہلاک کر دے اور پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے مرو. یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے. یہ کوئی عیب والی چیز نہیں ہے, یہ عیب والی چیز نہیں ہے زندگی سے محبت کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے, اسی کی وجہ سے. ورنہ تو لوگ خودکشیاں کیوں نہ کر لیں. ہم خودکشی کیوں نہیں کرتے, ہم جینا چاہتے ہیں. نزا کی جو تکلیف ہے وہ مومن نے بھی کاٹنی ہے, منافق نے بھی کاٹنی ہے, کافر نے بھی کاٹنی ہے. بخاری مسلم کے جب الفاظ ہیں, عائشہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام کو نزا کی تکلیف میں دیکھا ہے میں تعجب نہیں کرتی, لیکن وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جائے گا اہل ایمان کے لیے. اچھا, جھیلنا آسان ہو جائے گا, وہ دکھا دیا جائے گا. ہاں وہ دکھا دیا جائے گا, آہستہ آہستہ سارے معاملات اس کے لیے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. ظاہر دنیا میں تکلیف تو ہوتی ہے میرے بھائی, آپریشن کی بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ ایک چیرا جو لگتا ہے نا آپ کو, وہ ایک لمبے آرام کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد سکون ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال ایک ایگزٹ تو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم کرے گا. تو قرآن میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے گا. قبر کے سوالات کے اندر بھی ثابت قدم رکھے گا. یہی آیت نبی علیہ السلام نے عذاب قبر کے کانٹیکسٹ میں تلاوت کی تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, یہ ان ساری چیزوں میں پہلے تو پوچھا جائے